بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، پروگرام اصلاح رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم رمضان المبارک کے آخری نصف میں موجود ہیں اور دھیرے دھیرے رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. جیسے جیسے رمضان المبارک کیا اختتام قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے انسان کے لیے رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششوں کا جو انعام ہے اس کا نقطہ عروج کا آغاز ہو رہا ہے. اور اب سے تقریباً 2 دن کے بعد رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن کا آغاز ہو جائے گا. یہ وہ عشرہ ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے. یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات انتہائی کمال درجے تک پہنچ جاتے ہیں. اس عشرے میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بے شمار انعامات رکھے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا انعام لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر. یہ وہ ایک رات جسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور بعض علماء نے 1000 سے مراد لیا ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تعداد نہیں ہے، یہ صرف کثرت پر دلالت کرنے کا ایک محاورہ ہے جو عربی میں بولا جاتا ہے. جیسے ہم لاکھوں کہتے ہیں، اس زمانے میں 1000 یہ آخری حد تھی کسی بھی عدد کی. تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بہتر ہے جسے تم شمار بھی نہیں کر سکتے. اور اگر 1000 ہی لے لیا جائے تو اس 1000 سے بھی بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اس کا اندازہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اور اگر 1000 ہی مراد لے لیا جائے تو پھر بھی یہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت بنتی ہے. تو یہ ایک ہی رات ایسی رات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کی فضیلت کو، اس کی برکات کو حاصل کریں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس پہ میں زیادہ اس طرف جانا نہیں چاہتا. یہ 5 راتیں ہیں، طاق راتیں آخری عشرے کی، جس میں سے کوئی ایک رات بھی شب قدر کی ہو سکتی ہے. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. یہ وہ راتیں ہیں جن میں سے کوئی ایک رات وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کریم کی نزول کے لیے بھی پسند فرمایا، اور جسے اللہ نے اتنی فضیلت دی کہ فرمایا تم اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اتنی بڑی رات ہے. 5 راتوں میں ہمیں یہ رات تلاش کرنی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم تو وہ قوم ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں اگر تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کا بتا بھی دیا جائے تو ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ آج کل نیا کام شروع ہوا ہے، جمعے کے دن جو ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں بعض یورپین ممالک میں تو آپ دیکھتے ہیں راتوں سے لائنیں لگ جاتی ہیں. طویل قطار میں لوگ کھڑے کہ بھئی صبح اس دکان میں ڈسکاؤنٹ ملے گا. جب دنیا کی چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ہم اپنی راتوں کو جاگ کر تباہ کرتے ہیں، تو یہ تو وہ فضیلت والی رات ہے. یہ وہ فضیلت والی رات ہے جس سے یہ مل گئی، پھر اسے دنیا اور آخرت کا سارا سامان مل گیا. تو جد و جہد کرنی چاہیے کہ ان 5 راتوں کو ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور آج کل کیونکہ راتیں زیادہ طویل بھی نہیں ہیں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 10-11 گھنٹے کی رات ہے. یہ چلے 12 گھنٹے کی رات ہے. اس 12 گھنٹے کو اگر ہم نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے، اور اگر اس کو 12 کو ہم 5 سے کرتے ہیں تو 60 گھنٹے، اگر یہ 60 آورز 60 گھنٹے ہم نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا کر لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کر لیا تو آپ سمجھیے آپ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو حاصل کر لیا.
کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اور آپ مل کر نہیں کر سکتے، لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنا، اس کی فضیلت کو پانا انتہائی درجے آسان کام ہے۔ انسانوں میں مختلف حالات ہیں انسانوں کے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو پوری رات جاگنا چاہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو رات کا اکثر حصہ جاگنا چاہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی بس اس کی طبیعت بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے، کہتا ہے بھائی کچھ حصہ مل جائے بس کافی ہے۔ تو انسانوں کی مختلف حالات ہیں، مختلف احوال ہیں، ہمیں اپنی کیٹیگری کا خود انتخاب کرنا ہے۔ ابھی سے اس رات کو حاصل کرنے کی تیاری کرنی ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں اس آخری صف میں نظر نہیں آنا چاہتا، میں جب دنیا کے معاملات میں سب سے آگے نظر آنا چاہتا ہوں تو لیلۃ القدر کے حصول میں ہمیں پچھلی صفوں پہ نہیں، سب سے آگے ہر اول دستے میں میرا نام ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ابھی سے اپنے معاملات کو اس طرح سے ترتیب دینے کی کوشش کریں کہ ان راتوں میں سے کوئی رات ضائع نہ ہوئے۔ اس رات میں ایک تو وہ عبادات ہیں جو ریگولرلی ہم رمضان میں کر رہے ہیں، عمومی طور پر کیے جاتی ہیں، نماز تراویح ہے، سحری کے وقت کی عبادت ہے۔ ان عبادات کے علاوہ دیکھیے لیلۃ القدر کا آغاز ہوگا سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ جب سورج غروب ہو جائے آپ روزہ کھولنے کی تیاری کر لیں، یہ پہلا وہ وقت ہوگا جو لیلۃ القدر کا ہے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب صبح صادق پھوٹ جائے گی، جب آپ اپنی سحری کو بند کر دیں گے اور آذان فجر ہو جائے گی۔ یہ دورانیہ ہے لیلۃ القدر کا، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے طلوع تک۔ یہ وہ عرصہ ہے جو لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن لیلۃ القدر میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اجتماعی طور پر ہمارے اوپر لازمی کی گئی ہو۔ یہ نفلی عبادات ہے، اور نفلی عبادت کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کا انتخاب کیا جائے اور تنہائی کا انتخاب کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ رات ہم جتنا عرصہ جاگ کر گزار سکتے ہیں جاگ کر گزاریں، اور اپنے ہی گھر میں کوئی ایک کونا متعین کر لیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں وقت صرف کریں۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی بھی عبادت کا کام، کوئی بھی اللہ کی رضا کا کام، کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے والا عمل اگر ہم نے کر لیا تو اس ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ لیکن میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے کچھ تجاویز تیار کی ہیں کہ 7 مختلف قسم کے کام ہیں جو اس رات میں ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم جتنی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کلام کو دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت کلام یہ کلام الہی ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو صرف ہم اپنی زبان سے اسے ادا کرتے ہیں۔ اس کے قبول ہونے میں اور اس کے منظور ہونے میں اگر ہمارے اندر اللہ نے ریا کا جذبہ نہیں ہو، اگر ہمیں دکھلاوا ہمارے دل میں نہ ہو، اور کہیں ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہوں، تو تلاوت قرآن کریم اور اس تلاوت کرتے ہوئے اگر ہمارا تھوڑا سا توجہ قرآن کریم کی طرف ہو تو پھر یہ ایسا عمل ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہو اور انسان کی زبان پر تلاوت کلام میں الہی ہے، کلام قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس سے بہتر عمل ہو نہیں سکتا۔
قرآن کی تلاوت کی جائے، سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ اگر کوئی ریگولر پڑھ رہا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے جتنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر جیسے ہی نماز مغرب ہم پڑھ لیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ بقرہ ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جن کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، 3 مرتبہ پڑھنا 1 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو اگر یہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی آج کل کتابیں میسر ہیں، چھوٹی سی کتابیں میں دیکھ لیں، سورہ کافرون کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے، سورہ اخلاص کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ اس کے علاوہ درود شریف، درود اور سلام کی کثرت، درود شریف کی کثرت، جو بھی درود آپ کو یاد ہو یا آپ کو بہتر لگتا ہو، کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا اس رات میں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا اس سے بہتر پھر قرآن کے بعد اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھیے۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے تھوڑا اگر آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو بند کیجئے، درود پاک کا ورد کیجئے۔ اس کے بعد ذکر اور اذکار، تیسرا کام ہمیں کرنا ہے، ذکر اور اذکار کرنے ہیں۔ ذکر اذکار میں سب سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر۔ افضل الذکر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یاد کیجئے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کے 99 دفتر 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور 1 پرچی صرف اس کی نیکی کی ہوگی۔ وہ ایک پرچی جب نامہ اعمال میں رکھی جائے گی 99 دفتروں پر بھاری ہو جائے گی۔ وہ پرچی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے 1 مرتبہ بھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہہ دیا، کافی ہے۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا یہ 2 کلمات ایسے ہیں زبان پر آسان ہیں، نامہ اعمال میں بھاری ہیں، رحمان کے پسندیدہ ہیں، اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ زبان پہ بولنا بالکل آسان ہے، لیکن جب نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور تمہارے رب کے بہت پسندیدہ یہ 2 کلمے ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمہ پڑھیے، تھوڑا وقت آپ اور لگانا چاہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کیجئے، اور بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے۔ یہ ذکر میں یہ 3 چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں، اتنا زیادہ وقت ہمارے پاس لیلۃ القدر میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو کام، تلاوت، درود شریف کی کثرت، تیسری چیز استغفار، گناہوں سے توبہ، استغفار کرنا ہے ہم نے۔ اور استغفار میں سب سے بہتر، ہم نے پروگرام پہلے کر چکے ہیں، سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ یاد کر لیجئے، یہ نہیں ہے تو ہم نے اور بھی بہت سے مسنون استغفار کے کلمات ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ
اس رات کو پڑھتے رہیے۔ تلاوت، درود، ذکر، اذکار، استغفار، اور پھر پانچویں چیز ہے نماز، نفلی عبادت۔ نفلی عبادت میں تہجد کی نماز ہے، اور مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کے نام سے 6 نفل ہیں، اور اس کے علاوہ اگر موقع مل جائے تو صلاۃ التسبیح ہے، جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، ان کو آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی، اور ایسی تسبیح ہے ہر قسم کے گناہ اس کے پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ، جان بوجھ کے کیے، غفلت سے ہو گئے، چھوٹے ہیں بڑے، 10 قسم کے گناہ صلاۃ التسبیح سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے معاف ہوتے ہیں؟ مختلف روایات میں مختلف ہیں، کہا سمندر کے قطروں سے زیادہ، زمین کی ریت کے ذروں سے زیادہ، یا انسان جتنے اللہ نے پیدا کیے اللہ کی مخلوقات سے بھی زیادہ گناہ ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے دنیا میں جتنے بھی دن ہیں، سیدنا آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی ایام ہیں، اگر ان ایام سے بھی زیادہ گناہ ہوں، اللہ رب العزت وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، صلاۃ الاوابین پڑھیے، اوابین کے نوافل پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے سحری کے وقت میں۔ تو پھر نماز ہے، نماز مومن کے لیے ٹھنڈک ہے، نورانیت ہے، روشنی ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقہ کیجئے اس رات میں، جو کر سکتے ہیں صدقہ کیجئے۔ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کو کم درجے کا نظر آ رہا ہے، جس سے جو آپ کو ضرورت مند نظر آ رہا ہے، آپ صلہ رحمی کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنے ہمسایوں کو، پھر اپنے محلے میں جو غریب اور نادار ہیں۔ صدقہ اور خیرات کیجئے اللہ کے نام پر اس رات میں۔ اور صدقہ اور خیرات کا ایک اہم حصہ ہے کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا یہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اور پھر روزے کی حالت ہے ماشاءاللہ، افطاری کروائیے۔ بعض لوگوں کا، میرا اپنا ایک خیال ہے، افطاری جو ہم نے کروانی ہے، اگر آپ لیلۃ القدر کی افطاری کروانا چاہتے ہیں تو ایک دن پہلے والی، اب مثال کے طور پر 21ویں کی جو افطاری آئے گی، وہ 20ویں روزے کی جو افطاری ہے وہ لیلۃ القدر میں آئے گی، اور 21ویں روزے کی سحری لیلۃ القدر میں آئے گی۔ تو افطاری کرائیے، سحری کروائیے، لیکن یہ خیال کر کے کروائیے کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے افطاری کروانی ہے۔ کھانا کھلانا سب سے بہترین عمل ہے۔ کسی کی مدد کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور پھر 7واں اور آخری عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے دعا۔ اپنی ساری حاجات، اپنی ساری ضروریات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے، ندامت کیجئے۔ سب سے بہترین دعا، اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو قرآن میں سب کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ علماء فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو آپ کو چاہیے اس دعا میں موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر وہ دعا جو سیدنا ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی۔ فرماتی ہیں ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کیا دعا کروں؟ مجھے کوئی دعا سکھلائیے، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں، بہترین الفاظ ہیں۔ اس دعا کو پوری رات جب آپ کو موقع ملے آپ اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیے۔ یہ وہ دعا ہے جو ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان، اتنا معذور ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے،
اگر کوئی اتنا معذور ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، کم سے کم اتنا تو کر لے کہ نماز مغرب، نماز عشاء اور پھر نماز فجر بجماعت ادا کر لے۔ آج کل بازار کھلے ہوئے، کوشش کیجئے، لیکن جو تاجر ہے رزق حلال کمانے کے لیے بازار جاتا ہے، ان راتوں میں بھی اسے کھولنا پڑتا ہے، تو کوشش کرے اپنی دکان میں بیٹھ کر کوئی ایسا عمل نہ کرے، یہ گانے بجانا، یہ خواتین پہ نظریں ڈالنا، یہ ٹھٹے اور مذاق کرنا، یہ رات ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ کوشش کرے، کاروبار تو کرے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ، اور اس نیت سے کرے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تجارت کی برائیاں ہیں، جھوٹ بول کے تجارت نہ کرے، دھوکہ دے کر تجارت نہ کرے۔ باجی یہ تو سوٹ قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں کہ اتنے کا میں نے فروخت کیا، آپ کو اتنے کا دے رہا ہوں، کیا ضرور، آپ سیدھا بولے بھائی اتنا کا لینا ہے لو، نہیں لینا جاؤ۔ کم سے کم ان راتوں میں جھوٹ بول کر تجارت نہ کریں، دھوکہ دے کر تجارت نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچا کر تجارت نہ کریں، اور اپنی دکان میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ میں نے 7 قسم کی، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو 7 چیزیں، ایسی چیزیں بتائی ہیں جن میں سے ہر چیز ایسی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان جنت میں جانے کا، داخلے کا ایک صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ رات تو ہے اسی کام کے لیے کہ ہم اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل کریں۔ یہ 7 ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف انشاءاللہ متوجہ کریں گے۔ تلاوت قرآن کریم، درود شریف، ذکر اذکار، استغفار، نفلی نماز، صدقہ اور خیرات، اور آخر میں دعا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات میں موجود تمام خیر اور بھلائیاں حاصل کرنے کی، اور اس رات کو صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔